بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پورے 5 سال بعد میں پردیس سے وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ جب میں گھر سے گیا تو میری بیوی نے اپنے زیور بیچ کر مجھے خوشی خوشی رخصت کیا تھا، مگر میرے جانے کے چند ہی ماہ بعد خبر ملی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس ایک خبر نے میری زندگی ویران کر دی اور میں 5 سال تک اس کے غم میں زندہ لاش بنا پردیس کی خاک چھانتا رہا۔ آج اس کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے ایک کچی بستی میں کھانا تقسیم کر رہا تھا کہ اچانک ایک کمزور نقاب پوش عورت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، میرے ہاتھ سے دیکھ کر چمچ گر گیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کافی دنوں سے مسلسل پاکستان اپنے گھر کال کر رہا ہوں، مگر ادھر سے کوئی بھی میری کال نہیں اٹھا رہا، اور مجھے شدید اضطراب ہو رہا ہے کہ آخر میرے گھر والے کہاں چلے گئے ہیں جو میرا فون سن نہیں رہے۔ میں نے جب اپنے بھائی کو کال ملائی تو اس کا نمبر بھی مسلسل بند آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو کال کی، مگر وہ بھی فون نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بری طرح ڈر گیا کہ آخر خیر تو ہے نا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کیونکہ میرے گھر والے بے شک مجھے اپنی مصروفیت کی وجہ سے فون نہ بھی کریں، لیکن جب بھی میں خود کال کرتا ہوں تو وہ فوراً اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس خاموشی نے میری پریشانی کو دگنا کر دیا، کیونکہ میری ماں نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت کچھ عرصے سے کافی ناساز ہے، اور تب سے ہی مجھے یہ خدشہ کھایا جا رہا تھا کہ نہ جانے میری مریم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس پر ذرا سی بھی آنچ آئے تو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب جیسے ہی مجھے یہ تلخ حقیقت پتہ چلی کہ وہ کتنی بڑی اور مہلک بیماری سے اکیلی لڑ رہی ہے تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ میری بیوی اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر ابھی پاکستان واپس بھاگ جاؤں، مگر میری ماں نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا۔ گھر پر سب موجود ہیں اور وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، مگر میرا دل کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں جب بھی اپنی بیوی کو کال کرتا ہوں اور وہ جواب نہیں دیتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور میری تشویش انتہا کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اب یہ بیماری اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے چکی ہے، اور میرے گھر والوں نے مجھے صاف بتا دیا ہے کہ وہ ایڈز جیسی جان لیوا بیماری سے نبرد آزما ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، اور اب یہاں باہر ملک میں کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان صرف اپنے گھر اور اپنی مریم کی حالت پر ہی اٹکا رہتا تھا، اور مجھ سے اپنا کام بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ روز پہلے تک جو کرب اور خوف میرے دل میں تھا وہ بھی ایک قیامت خیز حقیقت بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ 2 دن میری زندگی کے ایسے عذاب میں گزرے کہ ٹینشن اور صدمے کی وجہ سے مجھے تیز بخار نے آ لیا اور میں کام پر بھی نہ جا سکا۔ میری روح ایک انجانے خوف سے مسلسل لرز رہی تھی کہ اچانک رات کے 2 بجے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً کال اٹھائی تو دوسری جانب میری ماں کی ہچکیوں بھری آواز آئی جو روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ مریم اب ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں پڑنا تھا کہ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور میری دنیا وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں بے دم ہو کر بیٹھ گیا، اور اس وقت ایک مرد ہونے کے باوجود میں نے اپنی بے بسی اور درد کو اس طرح آنسوں میں بہایا کہ جیسے میرے اندر کا سارا سکون لٹ گیا، اور میرا دوست جو میرے ہی کمرے میں سویا ہوا تھا وہ میرے رونے کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میری حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع مجھ سے چھین گئی ہے۔ وہ میرے بچپن کا ساتھی اور دکھ سکھ کا شریک تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میری مریم اب اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ مجھے تسلیاں دینے لگا، مگر اس وقت ان تسلیوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جس نے مجھے جینا سکھایا تھا وہی مجھے تنہا چھوڑ کر مٹی کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ اب اس کی میٹھی باتیں اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ سنہری لمحے کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے اور میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میرے گھر والوں نے مجھے روک دیا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھا جا چکا ہے اور اب وہاں آ کر بھی کچھ نہیں بدلے گا۔ بہتر ہے کہ تم اپنی پوری مدت یہی مکمل کر کے آؤ۔ اور میں فون ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، مگر میری چیخیں سننے والا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری مریم اب خاموش ہو چکی تھی اور میں اس پردیس میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ 5 سال کا وہ طویل اور گھٹن وقت گزر چکا تھا جب میں قسمت کو روتا ہوا واپس اپنے وطن آیا۔ دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ میں اپنی پیاری مریم کے ایصال ثواب کے لیے کچھ ایسا کروں جس سے اس کی روح کو سکون مل سکے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ غریبوں میں کھانا تقسیم کراؤں۔ جس وقت میں لوگوں کے ہجوم میں کھانا بانٹ رہا تھا، ایک طرف بہت زیادہ بھیڑ تھی کہ اچانک کسی نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اس انسان کو دیکھا تو میرے قدم وہیں رک گئے، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میرے ہاتھ سے کھانے کے تھیلے چھوٹ کر گر گئے۔ میں فرحان بھاولپور کے ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا تھا۔ میں نے BS کر رکھا تھا، مگر یہاں ڈگریوں کو کوئی پوچھتا کہاں تھا۔ یہاں تو سب ہی پیسوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اوپر سے سسرال والے شادی کے لیے روز روز کا دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان کی بیٹی مریم 2 سال سے میرے نکاح میں بیٹھی ہے اور اب ہر حال میں اس کی رخصتی ہو جانی چاہیے۔ میرے بابا کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی۔
میں سارا دن بابا کے ساتھ دکان پر بیٹھتا، مگر وہاں کبھی کوئی خاص رش نہیں ہوتا تھا۔ اتنی خرید و فروختی نہ ہوتی تھی کہ گھر کا بڑی مشکل سے گزارا چل رہا ہو۔ میں ہر وقت یہی سوچ سوچ کر نیم پاگل ہو رہا ہوتا تھا کہ گھر کے حالات اتنے برے ہیں، اتنی تنگ دستی ہے تو میں شادی کیسے کروں؟ آخرکار کچھ دوستوں کی مدد اور امی بابا کی ساری جمع پونجی ملا کر میری شادی کر دی گئی، اور مریم میرے گھر میں میری دلہن بن کر آ گئی۔ برسوں سے دیکھا گیا وہ خواب جو میں نے صرف مریم کے ساتھ سجایا تھا، آج اپنی تعبیر پا چکا تھا۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ ہم نے غربت کے باوجود ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بے پناہ اور والہانہ محبت تھی، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے میرے پاس آ جانے سے یہ محبت ہر لمحہ مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اپنے نام کی طرح بے حد حسین و نازک تھی، اور سگڑ اتنی کہ گھر کے ہر کام میں کمال کی مہارت رکھتی تھی۔ وہ میرے ماں باپ کا اپنی سگی ماں سے بھی بڑھ کر خیال رکھتی تھی۔ اگر کبھی ہمارے درمیان کوئی چھوٹی موٹی تکرار یا بات بگڑ جاتی تو وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور اپنی ہار مان کر معاملے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ اس کے اس انداز سے جھگڑا کبھی بڑھتا ہی نہ تھا اور بات وہیں ختم ہو جاتی تھی، اور مجھے اس کی یہی خوبی سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ ہر رشتے کو نبھانا جانتی تھی، اور میں ہر روز خدا کے حضور اس انمول تحفے کے ملنے پر سجدہ شکر بجا لاتا تھا۔ جتنی میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا وہ بھی مجھ سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی تھی۔ وہ میرے ہر فیصلے کا دل سے احترام کرتی تھی۔ میں جو کام کرنے کا کہتا وہ فوراً اسے سر جھکا کر تسلیم کر لیتی تھی، اور مجھے اس کی اس فرما برداری پر بے حد پیار آتا تھا۔ غرض یہ کہ اس کے میرے گھر میں آنے سے میری ویران اور بے رنگ زندگی میں بہار آ چکی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے میری ہر کمی پوری ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کے حصے میں رزق اور مرد کے حصے میں اولاد لکھی ہوتی ہے، اور شاید یہ بات 100% سچ تھی، کیونکہ جب سے مریم میری زندگی میں آئی تھی میرے حالات بدلنے اور سنورنے لگے تھے۔ میں اپنی کریانے کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھتا تو گاہکوں کا رش بڑھ جاتا تھا، اور اگر میں کہیں مزدوری کرنے نکل جاتا تو کام فوراً مل جاتا تھا۔ میں اس کی محبت اور اس کی برکتوں کے صدقے اپنے گھر والوں اور اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ لے کر لوٹتا تھا، مگر زندگی کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں گھومتا۔ کچھ عرصہ پاکستان میں قیام کرنے کے بعد مجھے میرے ایک دوست نے جو کویت میں 10 سال سے مقیم تھا وہاں بلا لیا، اور میرے لیے کام کا ایک اچھا موقع ڈھونڈ نکالا، مگر اب وہاں جانے کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی جو ہماری کل جمع پونجی سے بھی میرے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ تب میں بہت زیادہ پریشان تھا، اور مجھے ہر حال میں کویت جانا تھا تاکہ ہم ایک اچھا مستقبل بنا سکیں۔ میں دن رات اسی فکر میں گھلا جا رہا تھا کہ پیسے کیسے پورے ہوں اور میں اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکوں۔ اسی ٹینشن میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، اور کسی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور میری بیوی کے لیے میری یہ خاموشی اور یہ دکھ قابل قبول نہ تھا۔ وہ میرے پاس آتی اور پیار سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر میرے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے میرے گھر کے باقی افراد کو مریم ایک کانٹے کی طرح چبھتی تھی، اور سب اس کی کسی نہ کسی معمولی غلطی کے منتظر رہتے کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو اور وہ اسے سینگوں پر اٹھا لے۔ مگر یہ میری بیوی کا ہی بڑا پن تھا کہ وہ ان کی ہر تلخ بات کو صبر سے برداشت کر لیتی، سب سن لیتی تھی، اور سن لینے کے بعد اسے دل سے نکال کر بھول بھی جاتی تھی تاکہ گھر کی پرسکون فضا میں ذرا بھی خلل نہ پڑے۔ میری بیوی نے جب مجھے اس قدر پریشان اور ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی تمام تر قربانیوں کی داستان رقم کر دی۔ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنا جہیز میں ملنے والا سارا زیور اٹھا لائی تاکہ ان کو بیچ کر میں اپنے کویت جانے کا بندوبست کر سکوں۔ میں نے اسے لینے سے انکار کیا تو وہ اپنی محبت بھری نظروں سے دیکھ کر بولی کہ یہ سب بے جان چیزیں آپ کے ذہنی سکون سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، اور ویسے بھی یہ الماریوں میں بند پڑی ہیں۔ میں نے انہیں پہنا تو ہے ہی نہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ مشکل وقت میں کام آ جائے، اور یہ زیور تو پھر آ جائے گا۔ ابھی آپ کا کام اور آپ کا مستقبل ضروری ہے۔ اس کے اس احسان اور محبت کے سامنے میں ہار گیا، اور مسکراتے ہوئے میں نے اس کا وہ زیور لے لیا، مگر میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تو تمہیں اس سے دگنا زیور بنوا کر پہناؤں گا۔ وہ یہ سن کر شرما گئی اور مسکرا کر سر کو خم کر دیا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری کل کائنات ہی اسی ایک انسان میں سمیٹ دی گئی ہے، اور میں اس زمین کا خوش قسمت ترین انسان ہوں جس پر تمام مخلوق رش کر رہی ہو۔ میں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میرے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ چائے پینے کے بعد میں نے فوراً جیولر کے پاس گیا اور اس پورے زیور کی قیمت صرف 2 لاکھ روپے وصول کی۔ جب وہ 2 لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھے گئے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ رقم میری ضرورت کے حساب سے بہت کم تھی، کیونکہ مجھے تو اس سے بھی دگنا سرمایہ درکار تھا۔ جب میں نے یہ بات مریم سے ڈسکس کی تو اس نے بنا کسی جھجک کے اپنے بابا کی دی ہوئی وہ دکان جو سڑک کے بالکل پاس تھی اس کے کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہ گیا کہ میں کیسا شوہر ہوں جو اپنی بیوی کے پیسے لوٹانے کی بجائے خود اس کی جمع پونجی لے رہا ہوں۔ مریم کے بے حد سمجھانے اور ضد کرنے پر میں نے وہ کاغذات اپنے پاس رکھ لیے اور دکان بیچنے کی کوشش کرنے لگا۔
جلد ہی دکان کا بھی سودا ہو گیا۔ میں نے پیسے لیے اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس لوٹا۔ میرے دل میں خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں کویت جاؤں گا، محنت کروں گا اور خوب سارا پیسہ کماؤں گا، میرے غربت کے سیاہ دن ختم ہو جائیں گے۔ مگر ساتھ ہی غم اس بات کا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے جہیز کا زیور بیچ دیا، یہاں تک کہ اس کی ملکیت میں آئی ہوئی دکان بھی بیچ ڈالی، اور اب اسے ہی یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہا۔ مگر میرے پاس حالات سے لڑنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے مریم کو دیکھا جو خاموشی سے میری تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے دعا اور اعتماد تھا، جسے دیکھ کر میرا دل مزید غضب سے بھر جاتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ جدائی صرف چند سالوں کی نہیں، بلکہ ایک ایسی دائمی دوری کا آغاز بن جائے گا جس کے بعد مجھے اپنی بیوی دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ پیسے ملنے کے چھٹے روز میری فلائٹ تھی اور میں اڑان بھر کر سیدھا کویت جانے والا تھا۔ اس روز مریم کی آنکھوں میں نے آنسو اور غم دیکھا اور میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ ہر چیز بس چھوڑ چھاڑ کر اسی کے پہلوں میں بیٹھا رہوں، کیونکہ سکون تو صرف اسی کے پاس تھا۔ لیکن اس نے مجھے ان آنسوں میں بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل دن ہیں، کٹ جائیں گے، اچھے دن ہمارے منتظر ہیں، اور انشاءاللہ اچھے دنوں میں ہم ایک بار پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کی بیوی صرف آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کے ہونٹوں پہ یہ سچی مسکراہٹ دیکھنے کی منتظر ہے۔ اس کی بات نے میرا دل جیت لیا اور آج پہلی بار میں کسی سے بچھڑنے پہ رو رہا تھا، اور اب 5 سال اپنی محبت سے جدائی سہنی پڑے گی۔ یہ غم بہت تھا میرا دل توڑنے کے لیے، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور یہ جدائی کے 5 سال ہماری زندگی کے باقی تمام سالوں کو بہترین بنا سکتے تھے، اور ہمیں ان 5 سالوں کو برداشت کرنا تھا۔ اور اس روز میں نے پاکستان سے اڑان بھری اور کویت جا پہنچا، جہاں میرا دوست پہلے سے ہی میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ تک جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کا ایک ہی کمرہ تھا، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کا کہا، چنانچہ رات ہو چکی تھی، اس لیے ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ مریم کے بغیر اس سے اتنی دور اپنی زندگی کی یہ پہلی رات میں کیسے گزار رہا تھا، یہ صرف میرا دل ہی جانتا تھا۔ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، میری آنکھوں سے مسلسل اس کی یاد میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ میں یہ سب اسی کے لیے تو کر رہا ہوں، اسی کے سنہرے مستقبل کے لیے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس آیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ 5 سال کی ہی تو بات ہے، گزر جائیں گے اور پھر ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ اس خیال نے میرے اندر ایک عجیب سا حوصلہ بھر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک پختہ آس پیدا ہو گئی تھی کہ جلد سے جلد بہت سارا پیسہ کمانا ہے اور پھر اسے اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹ جانا۔ اس امید سے آنسو تو کسی حد تک تھم گئے، مگر نیند مجھے ساری رات نہ آئی۔ میرے برابر میں لیٹا میرا دوست بڑے سکون اور چین کی نیند سوتے ہوئے اونچی آواز میں خراٹے بھر رہا تھا، جو اس سناٹے میں مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آوازیں میرے سکون کو برباد کر رہی ہوں۔ میں بار بار اس کے ناک کو پکڑ کر ہلانے کی کوشش کرتا تو وہ ذرا سا ہلتا، کروٹ بدلتا اور پھر سے گہری نیند میں ڈوب جاتا، اور 2 منٹ بعد ہی وہی خراٹے پورے کمرے میں گونجنے لگتے۔ ساری رات اسی کشمکش میں گزری، اور یوں میری پہلی پردیسی رات کروٹیں بدلتے ہوئے بیت گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم دونوں اٹھے اور ناشتہ کرنے کے بعد ولید نے مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے باس کے پاس پہنچ گیا تاکہ میرا کام شروع ہو سکے۔ وہاں پہنچ کر اس نے میرا تعارف کرایا اور اس کے باس نے کچھ شرائط اور کام کی نوعیت سمجھانے کے بعد مجھے اپنے پاس بطور سیکورٹی گارڈ رکھ لیا۔ میری ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے پاکستانی مقرر کر دی گئی۔ یہ سنتے ہی میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ آخر کار میری دہائیوں پرانی بے روزگاری ختم ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں مریم کو دعائیں دے رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف میری بیوی کا ہی یاد تھا۔ اگر مریم نے اپنا وہ قیمتی زیور نہ بیچا ہوتا اور وہ دکان نہ دی ہوتی تو شاید آج بھی میں پاکستان کے کسی چھوٹے سے شہر میں اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا رونا رو رہا ہوتا۔ لیکن آج میری زندگی کا ایک نیا اور امید افزا باب شروع ہونے جا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ بیت گئے۔ بالآخر وہ دن آیا جب میری پہلی تنخواہ ملی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے فوراً پاکستان اپنے گھر کال ملائی تو کال میرے بھائی نے اٹھائی۔ میں نے انتہائی جوش اور محبت سے انہیں بتایا کہ میں نے اپنی پہلی تنخواہ گھر بھیج دی ہے۔ میں نے خاص طور پر تاکید کی کہ اس میں سے کچھ پیسے مریم کو دے دینا تاکہ وہ اپنے لیے اپنی پسند کی کوئی چیز لے سکے۔ مگر میرے بھائی نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا کہ اسے ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم اسے گھر میں کچھ نہیں دیتے؟ جو بھی اسے ضرورت ہوگی وہ ہم دیکھ لیں گے۔ میں یہ تنخواہ تمہاری بہن کی شادی کے لیے سیو کر رہا ہوں کیونکہ وہ اب سر پر ہے۔ بھائی کی اس بات پر میں اندر سے ہی دہل کر رہ گیا۔ میں خاموش رہ گیا، مگر میرے دل میں صرف مریم سے بات کرنے کی تڑپ تھی۔ پہلے بھائی نے بات کی، پھر اماں نے، اور پھر باری باری سب بہن بھائیوں نے۔ مگر جب کسی نے مریم کا نام تک نہ لیا تو میں نے ساری شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے مریم سے بات کرنی ہے۔
جس پر میری ماں نے ٹالتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی کچن میں مصروف ہے، بعد میں بات کر لینا، مگر میں اس بار بازد ہو گیا کہ مجھے ابھی اسی وقت اس سے بات کرنی ہے۔ تب کہیں جا کر اماں نے بادل ناخواستہ بات کروائی۔ جیسے ہی مریم نے ہیلو کہا تو اس کی آواز میں موجود شدید نکاہت اور کمزوری نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی دنوں سے سخت بخار میں مبتلا ہے، اور مجھے یہ جان کر شدید صدمہ ہوا کہ گھر کا کوئی بھی فرد اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو ایڈز تھا اور وہ اس موذی مرض کی وجہ سے ہی مری تھی۔ ہماری شادی بھی ان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی ہوئی تھی۔ میری ماں کو بھی یہ شدید ڈر تھا کہ کہیں میری مریم کو بھی وہی مرض نہ لاحق ہو گیا، اس لیے گھر والے اس سے دور دور رہتے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اماں سے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ میری بیوی کا علاج کراؤ اور اسے میری تنخواہ میں سے کچھ پیسے دوائیوں کے لیے دے دو، لیکن اماں نے صاف میرے منہ پر انکار کر دیا۔ میرا دل ڈوب سا گیا اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا کہ جس عورت نے اپنے جہیز کا زیور اور اپنے باپ کی دکان بیچ کر مجھے اس مقام تک پہنچایا، کیا میری پہلی کمائی میں سے اس کا اتنا سا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کروا سکے؟ میں نے فون تو رکھ دیا، مگر میرا ذہن اس گھر کی قید میں پھنسی ہوئی مریم کے پاس ہی اٹکا رہا۔ مجھے یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ میری کمائی تو ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، مگر میری شریک حیات کی زندگی ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیوی کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ میں نے ایک بار پھر ایک نئی امید باندھ لی کہ اب کل ہی کال کروں گا اور ڈائریکٹ مریم سے ہی بات کروں گا، مگر اگلے روز سے باس نے اتنی لمبی ڈیوٹی لگا دی کہ میں 5 منٹ بھی فارغ نہ ہو پایا، اس لیے کال نہ کر سکا، اور یوں وقت کا دورانیہ بڑھتے بڑھتے 4 ماہ کا ہو گیا۔ میں پورے 4 ماہ گزار چکا تھا اپنی بیوی کے بغیر، اور ان 4 ماہ بعد میں نے پھر سے 2 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ بھجوائی اور گھر کال کی اور کہا کہ مریم سے بات کروا دیں، تو جواب ملا کہ وہ میکے گئی ہوئی ہے، آج صبح ہی گئی ہے، واپس آئے گی تو بات کر لے گی۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی، مجھے اس کے بغیر 5 مہینے ہو گئے تھے اور میری اس سے ایک بار بھی ڈھنگ سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل اس کے لیے بہت اداس تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر ابھی اس کے پاس چلا جاؤں، مگر میں کویت میں قید تھا۔ میں نے کال پہ کہا کہ میں نے جو بھی تنخواہ بھیجی ہے اس میں سے ایک موبائل لے کر مریم کو دے دینا تاکہ میں جب بھی کال کروں وہ مجھ سے بات کر سکے، جس پہ گھر والوں نے عجیب سی خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین تو تھا کہ اسے موبائل لے کر دے دیں گے، مگر یہ یقین اس وقت ٹوٹا جب میں نے اگلے 2 ماہ بعد کال کی اور بڑی مشکل سے مریم سے بات ہوئی، وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے، اور میں نے پوچھا کہ کیا تم نے موبائل لیا، جس پہ اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا کہ بابا اور امی بہنوں کے جہیز بنا رہے ہیں، اس لیے ایک پائی کی ضرورت ہے، میں بس اسی گھر والے نمبر سے آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ اس کی آواز میں بہت اداسی تھی، مجھے اس کی آواز میں وہ پرانی کھنک نہیں آئی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً کوئی بڑی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، وہ مجھے کچھ بتاتی نہیں تھی۔ اس کی پہلے ہی یہی عادت تھی کہ وہ اپنے آپ ہی سب کچھ جھیلتی رہتی تھی۔ جب تک میں پاکستان تھا تو میں اس کی ڈھال بنا رہتا تھا، مگر اب نہ جانے میری امی اور بہنیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہوں گی۔ وہ بیچاری گھر کے سارے کام بھی اکیلے کرتی تھی اور اوپر سے سب کے تانے بھی سہتی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے پچھلے 1 مہینے سے بخار ہے، مگر وہ ابھی تک ہسپتال نہیں گئی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اماں نے اسے میرے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی علاج کے لیے نہیں دیا۔ اب وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی اور جب بھی میں کال کرتا وہ غنودگی میں ہوتی تھی۔ ابھی مجھے بات کرتے ہوئے بامشکل 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مریم سے موبائل میری بہن نے چھین لیا، یہ بہانہ بنا کر کے موبائل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے۔ مریم مجھے ایک آخری بار اللہ حافظ بھی نہ کہہ سکی اور کال کٹ گئی۔ اب جب 7 ماہ بعد میری بات ہوئی تو مجھے اس کی حالت دیکھ کر مزید شدید فکر لاحق ہو گئی تھی، مگر میں یہاں دیار غیر میں کیا کرتا؟ بس ایک امید تھی کہ 1 سال گزرنے کو تھا اور اب باقی 4 سال کا عرصہ باقی تھا، بس یہ وقت گزر جائے اور پھر میں اپنی بیوی کے پاس واپس جاؤں گا۔ مریم کے بار بار کہنے کے مطابق وہ دوائیاں لے رہی ہے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ جیسے ہی میں پاکستان جاؤں گا سب سے پہلے اس کا بہترین اسپتال میں مکمل چیک اپ کراؤں گا، اور اگر اس کی طبیعت ذرا بھی زیادہ خراب ہوئی تو میں ہر حال میں اسے یہاں اپنے ساتھ کویت ہی بلوا لوں گا۔ جب میں نے گھر والوں کو سخت دھمکی دی کہ اگر مریم کا علاج نہ ہوا تو میں پیسے بھیجنا بند کر دوں گا، تب جا کر میری اماں اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس امید نے مجھے ایک بار پھر حوصلہ دیا اور میں نئی طاقت سے اپنے کام میں جت گیا، مگر اب کی بار دوری کا دورانیہ کچھ زیادہ ہی لمبا اور تکلیف دہ ہو گیا۔ اس بار حالات ایسے بنے کہ میں 7 ماہ تک اتنا مصروف رہا کہ بالکل فارغ نہ ہو سکا، نہ کال کر سکا، اور حیرت اور دکھ کی بات تو یہ تھی کہ گھر میں بھی کسی نے مجھے فون کر کے میرا حال تک نہ پوچھا۔ وہ لوگ میرے ساتھ یوں پیش آ رہے تھے جیسے میں کوئی جذبات سے آری پیسہ کمانے والی مشین ہوں، اور میرے اپنے انخون کے رشتوں سے سوائے پیسے کما کر بھیجنے کے اور کوئی کام نہ تھا۔
وہ تبھی مجھے یاد کرتے جب انہیں پیسے چاہیے ہوتے تھے، اور پیسے ملتے ہی مجھے بھول جاتے۔ میں جب بھی اپنی بیوی کو کال کرتا وہ اکثر کال نہ اٹھاتی۔ شاید وہ ہمت ہار چکی تھی یا اس میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں بچی تھی۔ میں فون کے دوسری طرف غصہ کرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے رہ جاتا کہ آخر میری بیوی اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ کیا اسے اب مجھ سے بات کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، یا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اب وہ میرا فون بھی نہیں سن سکتی؟ میرے دل میں وسوسے جنم لینے لگے تھے کہ وہ کہیں مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی۔ کیا اس کا بخار اب کسی بڑی بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے، یا گھر والوں نے اسے پوری طرح سے دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا؟ میں اپنی بے بسی پر روتا رہتا اور سوچتا کہ میں نے پیسے کمانے کی ہوس میں اپنی محبت کو کن درندوں کے حوالے کر دیا۔ میں دیار غیر کی تنہائی میں گھٹ گھٹ کر جی رہا تھا، اور میرا سارا سکون میری مریم کی ان اداس آوازوں کے ساتھ ہی دفن ہو رہا تھا جو مجھے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی تھی۔ میں بہت اداس رہتا تھا۔ ولید میری دلجوئی کرتا رہتا تھا۔ رات ہم ایک ساتھ سوتے اور گھنٹوں اپنے گھر والوں کو یاد کرتے۔ گھر والوں کے ساتھ گزارنے والے تمام لمحات، چاہے ہنسی کے تھے یا پھر اداسی کے، ایک دوسرے کو بتاتے۔ موبائل کو بار بار اسکرین آن کر کے موبائل کی دیکھتے کہ کیا پتہ گھر والوں کو ہماری یاد آ جائے، ہمارے لیے ایک میسج ہی چھوڑ دیا ہو یا ایک کال، مگر نہیں۔ ہمارے چہروں پہ ایک سی ہی داستانیں رقم تھی، گھر والوں کے بھول جانے کی داستانیں، محبت سے بچھڑنے کی داستانیں، اور پھر گھر کے تمام خونی رشتوں کے یاد نہ کرنے کی داستانیں۔ کبھی کبھی تو راتوں کو ولید کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ جاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے، مگر ہمارے اندر کا خالی پن کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر کیا کرتے، ہم گھر کے مرد تھے، گھر کے بڑے بیٹے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کو گنوا کر ان سب کو سنوارنے کا حکم تھا جن کے لیے ہم یہاں بیٹھے تھے اور جنہیں ہمارے دکھ سکھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اگر غرض تھی بھی تو ہمارے پیسوں سے، مگر ہمیں یہ سب مسکرا کر جھیلنا تھا کیونکہ ہم مرد تھے۔ مرد کی تو سسکی بھی جرم تھی۔ ہمیں پتھر بن کر اپنے اپنوں کی خواہشات پوری کرنی تھی، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی خوشیوں کا اور اپنی محبت کا ہی خون کیوں نہ کرنا پڑتا۔ ہم اپنی نیندوں کو بیچ کر ان کی آسائشیں خرید رہے تھے، اور ہماری اپنی زندگی پت جھڑ کے موسم میں کھڑی سوکھ رہی تھی۔ خیر، اب کا دورانیہ بہت لمبا ہو چکا تھا۔ میں نے 7 ماہ بعد جب کال کی تو آگے سے میری بہن نے کال ریسیو کی اور بڑی بے رخی سے بتایا کہ میری بڑی بہن کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے اور اس کی شادی کی خریداری ہو رہی ہے۔ بڑی بہن اور ماں بابا بازار گئے ہوئے ہیں اور میری بیوی سے بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ سو رہی ہے۔ وہ اکثر سوتی رہتی ہے اور کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کا اس قدر روکھا اور پھیکا لہجہ مجھے اندر تک لولوان کر گیا اور میری آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی۔ بہن کا تلخ لہجہ ایک طرف، مگر میری بیوی کی طبیعت کا سن کر میں شدید پریشان ہو گیا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خوف آنے لگے۔ کیا وہ واقعی سو رہی ہے یا اس نے درد چھپانے کے لیے خود کو دنیا سے الگ کر لی ہے؟ میرا دل مٹھی میں آ گیا کہ کیا میری بہنوں سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ میں ان کے جہیز کے لیے پیسے بھیجوں، ان کے رشتے طے ہو جائیں اور شادیاں بھی میرے بغیر ہو جائیں؟ میرے بغیر کا تو چلو ٹھیک ہے، مگر مجھے بتائے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر؟ کیا میں صرف ان سب کے لیے کمانے والی مشین ہوں؟ اور کیا میری بیوی، میری شریک حیات، اسے بھی کیا مجھ سے صرف پیسوں کا ہی تعلق ہے؟ یہ سوال میرے دل کو تڑپا رہا تھا اور میں دیار غیر میں تنہا اپنے آنسو کو پی کر رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری غیر موجودگی میں میرے اپنوں کے دلوں کو بھی پتھر بنا دیا، اور اب وہ میری محبت کو نہیں بلکہ صرف میری جیب کو پہچانتے۔ نہیں، اس نے تو خود ہی اپنی ماں کا دیا ہوا وہ سارا زیور اور اپنی کل جمع پونجی میرے ہاتھوں میں تھما دی تھی، جس کے بل بوتے پر میں آج غیروں کے دیش میں اپنی محنت کا پسینہ بہا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مریم میری ہے، وہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتی۔ یقیناً اس کے ساتھ گھر والوں کا یہ رویہ انتہائی غلط اور ظالمانہ ہوگا۔ ایک دم سے مجھے شدید وسوسوں نے آن گھیرا اور میں ایک بار پھر تنہائی کے اندھیروں میں اسی کی یادوں کے سہارے بیٹھا رہ گیا۔ کئی خدشات میرے دل کو زخمی کر رہے تھے اور کئی امیدیں مجھے روشنی کی طرف کھینچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر میں پھر بھی اداس ہی رہا۔ اب سب کچھ یوں ہی ایک بے کیف روٹین کے تحت چلنے لگا تھا۔ کبھی میں 3 ماہ بعد کال کرتا، کبھی 6 ماہ بعد، مگر میری قسمت کہ میری بات مریم سے نہ ہو پاتی۔ اسی دوران میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی اور یہ تمام معلومات مجھے کبھی بابا سے ملتی اور کبھی اماں سے۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ جب میری شریک حیات سے ہی میرے گھر والے مجھے بات نہ کرنے دیتے اور خود بھی اتنا روکھا پھیکا بولتے تو میں کیسے سلامت رہ سکتا تھا؟ اماں ہر وقت فون پر زہر اگلتی کہ تمہاری بیوی کو ہر وقت بخار رہتا ہے، اسے ساس سسر کی ذرا بھی پرواہ نہیں، وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے، نہ جانے کیا کرتی ہے۔ میں تو اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر نہیں جا سکتی، اور تمہارے جانے کے بعد تو وہ بالکل ہی آزاد ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کے یہ جملے میرے دل پر تیر بن کر لگتے تھے۔ پھر یوں ہی بے رنگ دن گزرتے رہے۔ ایک روز رات کا سناٹا تھا اور میرے موبائل کی اسکرین اچانک جگمگا اٹھی۔ ولید میرے ساتھ ہی موجود تھا۔
ہم دونوں پردیس کی تھکن اور پرانے گھر کی یادوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کبھی بچپن کی شرارتیں یاد کر کے ہنستے تو کبھی گھر کی دوری پر اداس ہو جاتے۔ ایسے میں جب میرا موبائل بجا تو ولید نے میرے کندھے پر تسلی بھری تھپکی دی اور مسکرا کر بولا کہ مبارک ہو بھائی، آخر گھر والوں کو تمہاری یاد آ ہی گئی۔ میں حیرانی اور تعجب سے موبائل کی اسکرین کو تک رہا تھا جس پر میرے بھائی کا نام کالنگ میں چمک رہا تھا۔ آج اچانک گھر والوں کو میری یاد کیسے آ گئی؟ تنخواہ تو میں کچھ دن پہلے ہی بھجوا چکا تھا، پھر اب کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ خیر میں نے کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف امی تھی۔ سلام دعا کے بعد مجھے توقع تھی کہ وہ مجھ سے میرا حال چال پوچھیں گے، کیونکہ آج بنا کسی خاص مقصد یا ضرورت کے کال تھی۔ شاید آج انہیں میری یاد آ گئی ہو، مگر نہیں۔ آج کی کال تو میری بستی اجاڑنے اور میری دنیا کو راکھ کر دینے کے لیے کی گئی تھی۔ آج کی کال میرا دل توڑنے اور مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ امی کی آواز کسی بھی جذباتی تاثر سے خالی اور انتہائی لا تعلق سی تھی، مگر پھر بھی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک دکھ بھرا ڈرامہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ امی نے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ مریم کے نام پر میرا دل زور سے ڈگمگایا اور میں نے انتہائی بے قراری اور خوف سے اس کا نام لیا۔ کیا ہوا مریم کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ امی کہنے لگی، دیکھو تمہاری بیوی کو ایڈز ہے، ڈاکٹر کے مطابق وہ اب چند دنوں کی مہمان ہے، اس کے علاج کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تم بھی کہتے ہوگے کہ ماں ہر وقت پیسوں کی ہی بات کرتی ہے، مگر یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے، اس لیے تمہیں بتانا مقصود سمجھا۔ اتنے دور رہتے ہو، تم بالکل پریشان مت ہونا، ہم سب یہاں اس کے ساتھ ہیں اور اس کا بہترین خیال رکھ رہے ہیں۔ تم بھی جلدی لوٹ آنا یا پھر ایسا کرو کہ پیسے بھجوا دو تاکہ ہم اسے اسپتال لے جا سکیں۔ ایک دم سے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بستی ہوئی دنیا ایک پل میں لٹ گئی۔ میرا دل مرجھا سا گیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے چیخ کر کہا کہ میں آج ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ رہا ہوں، مگر امی نے مجھے سختی سے روک دیا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، اب تم کیوں اپنا روزگار چھوڑ کر یہاں آؤ گے؟ ویسے بھی ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا ہے کہ گھر کے تمام لوگ اس سے فاصلہ بنائے رکھیں، ورنہ ہم سب کو بھی ایڈز ہو سکتا ہے۔ 3 سال تو تم وہاں گزار چکے ہو، 2 سال اور صحیح کچھ بن کر آنا۔ یہ اللہ کے کام ہے، ہم ان معاملات میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو تمہیں تسلی بھی نہیں دے سکتے۔ میرے بچے، اپنا خیال رکھنا، اگر تم واپس آ گئے تو ہم کیا کھائیں گے؟ جب اماں کی کال آئی تھی اور انہوں نے میرا حال احوال پوچھا تو مجھے تبھی شک ہو گیا تھا کہ وہ گھما پھرا کر پیسوں کی ہی بات کریں گے۔ اتنے عرصے سے میں یہاں اپنی ہڈیاں گلا رہا تھا، سب کا پیٹ بھر رہا تھا، جس کی خاطر میں پردیس آیا تھا، آج اس کی تیمارداری کے لیے میں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں ایک طرف اپنی محبت کو تڑپتا ہوا دیکھنے پر مجبور تھا اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کی خود غرضی کے آگے بے بس تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت سب کچھ ختم کر دوں، کیونکہ جس عورت نے اپنی کل کائنات میرے قدموں میں رکھ دی، آج وہ موت کے دہانے پر تھی اور میں یہاں کویت میں بیٹھ کر صرف اس کے لیے پیسے کمانے والی مشین بنا ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے موبائل بند کر دیا اور اس رات میں اس قدر رویا کہ میری ہچکیاں بند گئیں۔ اس کی وہ تصویر جو میرے موبائل میں محفوظ تھی، میں اسے ساری رات اپنی نم آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ہم نے تو ابھی بمشکل 6 مہینے ہی ساتھ گزارے تھے، ابھی تو ہمارے حسین خوابوں نے تعبیر پانا باقی تھا، ابھی تو ہمیں ساتھ بوڑھا ہونا چاہ، ابھی اپنے بچوں کی کلکاریاں سننی تھی اور ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی تھی۔ سب سے بڑھ کر تو ہم نے ایک دوسرے کے سہارے اپنا بڑھاپا گزارنا تھا۔ اسے اس دنیا سے رخصت ہونے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ وہ مجھے ہمارے مشترکہ خوابوں کی اس ادھوری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اتنا جلدی کیوں چلے جانا چاہتی تھی؟ اس سیاہ رات ولید بھی نہ سو سکا۔ میں نے پہلی بار ولید کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ وہ ساری رات مجھے دلاسے دیتا رہا اور میں اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی بیوی کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ کاش میں یہاں نہ آتا، کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ اتنی مختصر زندگی لے کر میری زندگی میں آئی ہے، تو میں کبھی اسے ان ظالموں کے پاس اکیلا نہ چھوڑ کر آتا۔ اسی ایک ذات کا تو حوصلہ تھا، اسی کی امید پر تو میں زندہ تھا کہ ایک دن واپس اس کے پاس جاؤں گا۔ وہ صرف میری منتظر تھی اور میں اسی کے حوصلے کے سہارے 3 سال گزار چکا تھا، مگر اب تو وہ آخری آس اور امید بھی میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اب میری زندگی کا ہر مقصد ہی ختم ہو چکا تھا۔ مریم کی ایسی نازک طبیعت کو سن کر میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بار بار ویڈیو کال کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی کال نہ اٹھائی۔ میں مریم کی آواز سننا چاہتا تھا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، اور میں اس بے بسی پر اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد میں نے تڑپ کر دوبارہ کال کی تو امی نے اپنی آواز میں مصنوعی غم بھر کر کہا کہ بیٹا، اس وقت ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اس لیے ہم تمہاری کال ریسیو نہ کر سکے۔ دراصل اب ہم لوگ ہسپتال میں داخل ہو چکے ہیں اور تمہاری بیوی کا علاج جاری ہے۔
تم بالکل فکر مت کرو، ہم سب اس کے پاس موجود ہیں اور اس کا بہترین دھیان رکھ رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں مجھے اب بھی کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب صرف پیسوں کے حصول کا ایک نیا ڈرامہ ہے اور میری مریم اسپتال کے بجائے گھر کے کسی کونے میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ وہ کس حال میں ہوگی۔ کیا اسے وقت پر دوائی مل رہی ہوگی؟ کیا اسے کوئی پانی پلانے والا بھی ہے؟ میں وہاں دیار غیر میں لاش بنا پھر رہا تھا۔ اگلے روز امی کی روتے ہوئے کال آئی۔ ان کی آواز میں وہی مصنوعی دکھ اور بناوٹی درد تھا۔ بتانے لگے کہ مریم ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو یوں لگا جیسے کوئی گرم سیسا انڈیل دیا گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں غم کی شدت سے زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح داڑے مار کر رونے لگا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سیاہ ترین لمحہ تھا۔ ولید جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ جب اس نے مریم کی وفات کا افسوسناک واقعہ سنا تو اس کے قدم بھی ڈگمگا گئے اور وہ مجھے دلاسے دینے لگا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس کمرے میں بیٹھے اپنی اپنی محرومیت کا نوحہ لکھ رہے تھے۔ مجھے اب ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ ان کے دکھ سے اور نہ ہی ان کی صفائیوں سے۔ میری زندگی کا واحد مقصد، میرا جینے کا سہارا، میری کائنات ختم ہو چکی تھی۔ اب بس دن ہی گزارنے تھے اور وہ تو جیسے تیسے گزر ہی جانے تھے۔ اس کے بعد میں نے گھر والوں کو کبھی کال نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کبھی اتنی زحمت کی کہ حال پوچھ لیتے۔ مجھے اب ان سے کوئی دلچسپی بھی باقی نہیں تھی۔ بس ہر مہینے بابا کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا اور ایک گہری خاموشی میں ڈوب جاتا۔ یوں ہی 2 سال کا طویل اور اذیتناک عرصہ بیت گیا۔ یہ 2 سال میں نے بس روتے ہوئے اور اس دنیا سے بیزار ہو کر گزارے۔ اگر ان سب حالات میں ولید میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کا یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ وہی تھا جو پل پل میری ہمت بندھاتا رہتا، ورنہ میرے اندر جینے کی اب کوئی رمق بھی باقی نہیں بچی تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اپنا خیال تک نہیں رکھتا تھا۔ اس حالت میں ولید ہی میرا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر مجھے ڈیوٹی کے بعد تفریح کے لیے شہر گھمانے لے جایا کرتا تھا تاکہ کسی طرح میں اس دکھ اور صدمے سے باہر نکل سکوں، مگر میرا دل تو وہیں دفن ہو چکا تھا جہاں میری بیوی کو مٹی کے سپرد کیا گیا تھا۔ اب وہ دن آ ہی گیا تھا جب مجھے اپنے گھر کی طرف رخت سفر باندھنا تھا۔ 2 سال بعد واپسی کا یہ سفر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے وہ تمام چیزیں جو مریم کے لیے خریدی تھی، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ سب ایک ایک کر کے بیگ میں رکھ دی۔ ہر چیز کو چھوتے ہوئے مجھے اس کے رمز کا احساس ہوتا، اس کے وہ کپڑے، وہ تحفے جو میں نے اس کے لیے سوچے تھے، آج وہ سب میرے لیے کسی لوہے کی طرح تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ کر آسمان سے پوچھوں کہ آخر میری مریم کا قصور کیا تھا، وہ کیا تھی اور میں نے اسے کیا دے دیا۔ میں بیگ بند کرتے ہوئے بار بار وہیں رک جاتا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں برستی جا رہی تھی۔ آج مجھے ان لوگوں کے سامنے جانا تھا جنہوں نے میری محبت کی لاش پر اپنے گھر کے محل کھڑے کیے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری چیزیں، وہ تحفے جو میں نے اپنی محبت کے لیے چن رکھے تھے، میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ بند کیا اور ایک لمبی سانس لینے کے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں خود کو وقت سے پہلے بوڑھا محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے ذرا سا کام کر کے ہی شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تھی۔ اب میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی اور میں ایک لمحہ مزید اس پردیس میں نہیں کاٹنا چاہتا تھا۔ ولید نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ چھٹیاں گزار کر واپس آ جاؤ، پہلے اچھے سے سوچ لو، پھر یہ نوکری چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کرنا۔ مگر میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ جس کی خاطر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پردیس آیا تھا، وہ تو کب کی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب میں کن لالچی لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کروں؟ ان کو تو میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، انہیں تو صرف میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے مطلب ہے۔ اگر کل کو یہ پیسہ ہی نہ رہا تو وہ تو مجھے کب کا فراموش کر دیں گے۔ ولید سے ایک لمبی بحث کرنے کے بعد میں نے نوکری تو نہیں چھوڑی، مگر میں 1 مہینے کی چھٹیاں لے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ گھر جانے کی تو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی گھٹن اور تنہائی کا احساس میرے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ مجھے لینے ایئرپورٹ بھی کوئی نہیں آیا، حالانکہ میری بہنیں اچھی طرح جانتی تھیں کہ میں آج آنے والا ہوں۔ اماں ابا عمر کے آخری حصے میں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اور بہن بھائی اپنے اپنے گھر بسا چکے تھے۔ انہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ایئرپورٹ سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھا۔ ٹیکسی والا خاصا باتونی تھا، اس لیے وہ مجھ سے مسلسل سوال کرنے لگا۔ میں بھی اس کے سوالوں کے انتہائی مختصر اور سر جواب دینے لگا۔ جب باتوں باتوں میں نے اس سے ذکر کیا کہ میری بیوی وفات پا چکی ہے اور میں اسی کے صدمے میں واپس آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ صاحب آپ ایسا کیجئے، یہاں پاس ہی سے پکی پکائی دیگیں ملتی ہیں، آپ ایک دیگ لے لیجئے اور اسے غریبوں میں بانٹ دیجئے۔ اس طرح آپ کو دلی سکون بھی مل جائے گا اور آپ کی بیوی کو بھی ثواب پہنچے گا۔ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک کچی بستی ہے جہاں لوگ کئی دن بھوکے رہتے ہیں۔
میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، اب اپنے ہاتھوں سے وہ دیگ ان لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ مجھے اس کا آئیڈیا بہت پسند آیا، یہ میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے فوراً ایک دیگ خریدی، ان کے پاس دیگ کو لوڈ کرانے اور مطلوبہ مقام تک پہنچانے کی بھی سہولت موجود تھی۔ ٹیکسی والا مجھے اسی کچی بستی میں لے گیا جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی جب لوگوں اور بچوں نے دیگ دیکھی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان سب کو اس طرح خوش دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مدتوں بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن میرا دل ابھی بھی اتنا بوجھل تھا کہ میں سنجیدگی اپنے چہرے پر سجائے کھڑا رہا۔ میں نے ٹیکسی والے سے درخواست کی کہ وہ ان سب لوگوں کو یہ دیگ بانٹ دے، اور میں بس پاس ہی خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ ان بھوکے بچوں کے چہروں کی چمک دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری بیوی کی روح مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ شاید یہی وہ سکون تھا جس کی تلاش میں اپنی ساری جمع پونجی اور اپنی محبت گوا بیٹھا تھا۔ میں ٹیکسی کے بورڈ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب وہ سب لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائن بنائے کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھ میں برتن تھے۔ ٹیکسی والا جو کہ انور بھائی تھا، وہ ان سب میں وہ چاول بانٹ رہا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی لائن ختم ہوئی، دیگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ تبھی ایک لاغر سی عورت جو بامشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی، وہ ہماری طرف بڑھی اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ تبھی انور بھائی کہنے لگے کہ چاول تو ختم ہو چکے ہیں۔ تو وہ عورت مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور مجھے گلے لگ گئی۔ میں تو صدمے میں کھڑا رہ گیا۔ یوں ایک انجان عورت کا آ کر گلے لگنا مجھے بہت ناگوار گزرا تھا، لیکن کوئی بات تو تھی، یقیناً وہ مجھے جانتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے نرمی سے اسے پیچھے ہٹایا۔ جب اس نے نقاب ہٹا کر دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی، لیکن اسے وہاں اس حالت میں دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں فوراً اسے پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی ہی وہی تھی، میری محبوب بیوی جس کی جدائی میں نے 5 سال کا عرصہ کاٹا تھا۔ وہ میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ چکی تھی۔ وہاں موجود لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی حیران تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید میں نے اسے جھوٹ بولا ہے کہ میری بیوی وفات پا چکی ہے۔ سب لوگ اتنے غور سے دیکھ رہے تھے کہ مجھے شرم آنے لگی۔ میں نے فوراً بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ٹیکسی میں بٹھایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی عرصے سے اس نے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ میں جلد از جلد اس سے بہت کچھ معلوم کر لینا چاہتا تھا کہ میرے بعد اس کے حالات کیسے رہے اور وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ گھر والوں نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے، پھر وہ زندہ کیسی ہے؟ مگر وہ اتنی پریشان تھی کہ میں اس سے کچھ بھی نہ پوچھ سکا۔ ڈرائیور انور کہنے لگا کہ آپ لوگ میرے گھر چلیے، آرام سے بات کیجیے، پھر میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ گھر جانا مناسب نہیں سمجھتے تو میں کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے گھر کی طرف لے چلو۔ اس نے ہماری ساری گفتگو سن لی تھی، اس لیے اسے یقین آ گیا تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ شاید میرے گھر والوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میرا دوست جو میرے ساتھ کویت میں رہا اور جس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اس کی یاد میں دل تڑپ گئی۔ کاش وہ بھی یہ منظر دیکھ سکتا کہ جس کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی، وہ آج میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی۔ تبھی ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ لیا۔ 5 منٹ کے مختصر سفر کے بعد ہم اس کے گھر پہنچے۔ اس نے بہت عزت اور تکریم سے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور فوراً چائے اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ میں تو بھوک کی شدت محسوس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میری بیوی جو جانے کتنے عرصے سے فاقے کر رہی تھی، کھانے پر ایسے ٹوٹی جیسے اسے زندگی کی کوئی بڑی نعمت مل گئی ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس کے لیے میں نے پردیس کی تپتی دھوپ اور طویل جدائی کا سفر کاٹا، وہ آج میری آنکھوں کے سامنے ایسی قسم پرسی اور در بردری کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے کھاتا دیکھ کر میں سکتے میں تھا۔ کھانا اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا اور چہرے پر لگ رہا تھا، مگر اسے اپنے ارد گرد کے ماحول یا اپنی ذات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی یہ المناک حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ اسے اس طرح بے ڈھنگے انداز میں کھاتا دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے لباس پر غور کیا تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے جن پر جا بجا پیون لگے ہوئے تھے، اور میل کچیل سے وہ اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ پہننے کے قابل بھی نہیں تھے، مگر اس نے وہی پہن رکھے تھے۔ میں اس کی ہمت کو سلام پیش کرنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اتنی اذیتوں کے باوجود آج بھی زندہ تھی۔ وہ نیم پاگلوں جیسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ میں جب بھی اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا، وہ سہم کر رونے لگتی۔ اس کے سر کے بال الجھ کر اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ان میں جوئیں پڑ چکی تھیں۔ اس کی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اسے کھانا کھلانے کے بعد میں نے ٹیکسی ڈرائیور انور کا نمبر سیو کیا اور اسے اس کی ہمدردی کے لیے معقول رقم ادا کی، اور پھر اس کے مشورے پر میں اپنی بیوی کو پہلے ایک پارلر لے گیا تاکہ اس کی حالت کچھ بہتر ہو سکے، اور وہاں سے نکل کر سیدھا ایک بڑے ہسپتال کا رخ کیا۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔
اور کہنے لگے کہ یہ پاگل نہیں ہوئی، بلکہ انہیں کچھ خاص قسم کے ایسے انجیکشن لگائے گئے ہیں جس سے یہ ذہنی طور پر مفلوج اور غیر متوازن نظر آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے اپنے گھر والوں نے میری بیوی کو صرف گھر سے نکالنے یا مجھ سے دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے زندہ لاش بنانے کے لیے کتنا گھناؤنا اور صفاقانہ کھیل کھیلا۔ میرے ذہن میں کویت میں میرے ساتھ رہا میرا دوست مجھے یاد آیا، جس نے ہمیشہ کہا تھا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ کبھی کبھی دھوکہ بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ میں اسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں کھڑا اپنے گھر والوں کی درندگی پر سوچ رہا تھا، اور مجھ میں انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو اب شاید میری مریم کو تو انصاف دلا سکتی تھی، لیکن میری ان 5 سالہ اذیتوں کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی کہی ہوئی یہ تلخ باتیں میرے کانوں میں نہیں بلکہ میرے دل کے زخموں پر جیسے تیزاب بن کر گر رہی تھیں۔ غصے سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، اور میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں اب درد کم اور انتقام کی آگ زیادہ تھی۔ میں نے بغیر کوئی جواب دیے ڈاکٹر کے ہاتھ سے وہ پرچی چھینی، اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اسپتال سے باہر لے آیا۔ میرا ہر قدم زمین کو چیر رہا تھا۔ میں سیدھا اس محلے کی جانب روانہ ہوا جہاں کبھی میرا گھر ہوا کرتا تھا، مگر جب میں وہاں پہنچا تو اپنی جگہ پر کھڑا پتھر ہو گیا۔ مجھے اپنا وہ پرانا گھر کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ اس جگہ اب ایک عالی شان کوٹھی کھڑی تھی، ایک ایسی خوبصورت اور شاندار عمارت جس کا خواب میں نے اپنی محنت کی کمائی سے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے ایک دن ایسا ہی گھر بنواؤں گا، مگر آج وہ کوٹھی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے ہی گھر والوں کے ہاتھوں میری لٹی ہوئی خوشیوں کی قیمت پر کھڑی کی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی سہمے ہوئے میری پشت کے پیچھے چھپی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ گھر تو دراصل میری بیوی کی کوکھ سے چھینی ہوئی اس ننھی سی کلی کا خون اور میری بیوی کی زندگی کی باقی ماندہ امیدیں بیچ کر تعمیر کیا گیا ہے۔ میں نے کوٹھی کے بڑے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے، میرے ہاتھ مٹھیوں میں بند تھے۔ میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد اندر سے قدموں کی آہٹ اور آواز آئی، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ میں نے آواز سے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جب اس نے دروازہ کھول کر مجھے سامنے دیکھا تو پہلے اس کے چہرے پر ایک وقتی خوشی سی ابھری، مگر جیسے ہی اس کی نظر میرے ساتھ کھڑی میری عالیہ پر پڑی وہ وہیں سنگی بن کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے بدحواسی میں میرے منہ پر دروازہ بند کر لیا۔ میرا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے دوبارہ دروازہ پیٹا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میری بیوی روتے ہوئے سہم کر مجھ سے لپٹ گئی اور کانپتی آواز میں بولی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے اس وقت اسے خاموش کروایا۔ میرا دل غصے سے پھٹ رہا تھا کہ آج تک وہ ان درندوں کے درمیان اکیلی پستی رہی اور کسی نے مجھے خبر تک نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے بھائی نے ہمت کر کے دروازہ دوبارہ کھولا۔ اس بار وہ سر جھکائے ہوئے ہمیں اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے ایک ایسے غضبناک گھوری سے نوازا کہ وہ لرز کر رہ گیا۔ اندر برآمدے میں میری ماں ایک چارپائی پر بے بس پڑی تھی اور اسے فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بولنے کی سکت بھی کھو چکی تھی۔ بھائی بھاگ گیا تھا کہ اب میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اس لیے وہ جان چھڑانے کے لیے کہنے لگا کہ تم تھک گئے ہوگے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں دھاڑا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا اور نہ ہی کچھ کھانے کا بھوکا ہوں۔ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، تمہارے اور اس گھر کے تمام سیاہ کارناموں کا۔ بھائی نے فوراً پلٹ کر صفائی دینی چاہی، یہ سب امی کا کیا دھرا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ مجھے سب معلوم ہے، میری اہلیہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ پاگل کرنے والے وہ زہریلے ٹیکے تم خود لایا کرتے تھے۔ اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گا، تم لوگوں نے جتنا جھوٹ بولنا تھا بول لیا۔ میری ماں چارپائی پر پڑی کچھ ہکلا کر بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے ان کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھا۔ ابا بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے، شاید وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، مگر میں نے حقارت بھری نظر سب پر ڈالی اور اپنی اہلیہ کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل آیا۔ ہم سیدھا ولید کے اس گھر میں جا ٹھہرے جو پچھلے کئی برسوں سے ویران پڑا تھا۔ ہم نے وہاں کچھ دن گزارے، تمام تر کاغذی کارروائی مکمل کی اور پھر میں نے اپنی اور اپنی اہلیہ کی کویت واپسی کی ٹکٹیں کروائی۔ میں نے اپنے خون کے ان تمام رشتوں سے ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ دیا اور ہم سدا کے لیے کویت جا بسے۔ وہاں میری اہلیہ کا طویل علاج چلا، وہ جسمانی طور پر تو مکمل صحت یاب ہو گئی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان درندوں کے کیے گئے ظلم کی وجہ سے ہم تا حیات اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ زندگی کے اس سفر نے مجھے یہ سکھایا کہ پردیس میں رہ کر اپنی جیب تو بھری جا سکتی ہے مگر اپنوں کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے۔ والدین کا احترام اپنی جگہ مگر اپنی شریک حیات کے حقوق اور حفاظت پر سمجھوتا کرنا اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، اور ہماری اولاد سے محرومی شاید قدرت کا وہ اٹل فیصلہ تھا جو ہم پر گزرا، مگر جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ان کا انجام اس سے بھی عبرتناک ہوا۔ وہ ماں جو میری بیوی پر ظلم کرتی تھی، فالج کے ہاتھوں ایسی بے بس ہوئی کہ زندگی کے آخری دن بستر پر پڑے پڑے گزار دیے
اور وہ بھائی جس نے اپنی حوث کی خاطر ہم پر ستم ڈھائے آج خود اپنے ہی باپ کو گھر سے نکال کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکا تھا۔ یہ قدرت کا وہ انصاف ہے جس میں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ آج میں اپنی بیوی کے ساتھ کویت میں پرسکون تو ہوں مگر ان کے انجام کو دیکھ کر یہی سوچتا ہوں کہ مکافات عمل کا پہیہ کبھی نہیں رکتا۔ تمام پردیسی بھائیوں سے یہی التجا ہے کہ اپنے گھر کی خبر خود رکھیں، کیونکہ آپ کی غفلت اپنوں کی زندگی بھی برباد کر سکتی ہے اور رشتوں کا تقدس بھی بحمال کر سکتی ہے۔ اللہ پاک تمام پردیسیوں کے گھروں کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے رشتوں کی حفاظت کا شعور دے اور ہر اس گھر کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے جو وفا اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو۔ آمین ثم آمین۔